جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا یہ ہمارا چیپٹر جو ہے سبق نمبر 6 یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ. تو اس کا ہم بیٹا اہم نکات جو ہے وہ پڑھتے ہیں. بیٹا آپ نے اس کو اندر سے بھی جو ہے ریوائز کرتے رہنا ہے. جو چیز سمجھ نہیں آئی آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم اس کے اہم نکات پڑھتے ہیں. اہم چیزیں کیا ہے بیٹا؟ یہ اہم نکات کو چھوڑنے والی یہ چیز نہیں ہے. اس کے اندر میں سے MCQs بھی بن جاتے ہیں اور شارٹ کویسچن بھی موسٹلی پوچھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں اہم چیزیں لکھی ہوتی ہیں. تو پارچہ بافی کپڑے بنانے کا عمل ہے جس میں قدرتی یا انسانی خود ساختہ ریشوں سے تاگا اور تاگا سے پھر پارچہ جات جو ہے اس کی تیاری اور اس پر کیے جانے والے تکمیلی عوامل جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں. آگے ہے پارچہ بافی جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک وسیع علم ہے. ایک صارف کو پارچہ بافی کے بارے میں معلومات حاصل ہونی چاہیے. آگے ریشہ جو ہے وہ دھاگا بنانے کا خام مال ہے, یعنی کہ وہ خام مال ہوتا ہے, پھر اس کے ذریعے پروسیس ڈفرینٹ طریقے سے کیا جاتا ہے اور وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دھاگا بنتا ہے. آگے ہے ریشے کی شناخت کرنا نہایت اہم ہے. یہ چھو کر محسوس کرنے, دھاگا توڑنے, جلانے, کیمیائی عمل اور خوردبینی عمل سے اس کو جانچا جا سکتا ہے, اس کی شناخت کی جا سکتی ہے. آگے ہے کہ جب کپڑے پر کوئی چیز گر جائے تو کپڑا اسے اپنے اندر اس طرح جذب کر لے کہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے, تو اس نشان کو کیا کہتے ہیں؟ داغ یا دھبا, ٹھیک ہے. کہ کپڑے پر جب کوئی چیز گرے اور اس کپڑے کا جو ہے گرنے کے بعد رنگ تبدیل ہو جائے, کپڑا جو ہے اس چیز کو جو گری ہے اس کے اوپر اس کو اپنے اندر جذب کر لے, تو وہ نشان جو پڑ جاتا ہے اس کو داغ یا دھبا کہتے ہیں. تو داغ دھبے دور کرنے کے 4 طریقے ہیں. کون سے ہیں؟ بھاپ, ڈبونا, قطرے گرانا اور اسپنج کرنا. آگے ہے کہ تازہ دھبے کو جلد اتارنا چاہیے اور پرانا ہونے پر داغ جو ہے وہ سطح سے مشکل سے صاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. داغ دھبے کو جلد اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنا زیادہ داغ پرانا ہوتا جائے گا وہ اتنا سخت ہوتا جائے گا اور پھر کپڑا صاف نہیں ہوگا. اگر بیٹا اب آپ نے کیا نیچے دیے گئے, انہوں نے کچھ دیے گئے ہیں ممکنہ 4 جوابات دیے گئے ہیں, پھر درست کے گرد دائرہ لگانا ہے. پہلا ہے کہ ذرائع کے مطابق ریشے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق ریشے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 2, 3, 4 یا 6؟ تو 2 طرح کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے 2 پر اس کو سرکل کر لیں. نیکسٹ ہے کہ کپڑا جو ہے وہ ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے, چھونے پر لچک محسوس نہیں ہوتی ہے. کون سا کپڑا ہوتا ہے؟ لیلن کا کپڑا ہوتا ہے, سوتی ہوتا ہے, اونی ہوتا ہے یا ریشمی؟ کہ اس کو اگر ہاتھ لگائیں جو ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے اور اس کو چھو کے دیکھیں کھینچ کے تو یہ کھینچتا ہوا یا لچکدار محسوس نہیں ہوتا, تو یہ بیٹا سوتی کپڑا ہوتا ہے. سوتی پہ آپ نشان لگا لیں. نیکسٹ ہے ریشوں کی شناخت کے طریقے ہیں. کون کون سے طریقے ہیں؟ 3 ہیں طریقے, اس کے 4 ہیں, 5 ہیں یا 7 ہیں. تو ریشوں کی شناخت کے 5 طریقے ہیں. نیکسٹ 4تھ والا آپشن دیکھیں کہ ہر وہ چیز جو انسانی جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لباس, وراثت, ماحول یا چمک, تو اس کو ہم لباس کہتے ہیں. آگے بیٹا مختصر اس کے کوشچن آنسر دیکھیں, مختصر جوابات دیں. پارچہ بافی کس عمل کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. فرسٹ شارٹ کوشچن ہے پارچہ بافی کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا آپ اس چیپٹر کے شروع میں آ جائیں. ہاں جی, یہ 6.1 جو لکھا ہوا ہے جہاں پر پارچہ بافی اور لباس, تو آپ اس کو 1 شارٹ پہ نشان لگا لیں کہ پارچہ بافی کپڑا بنانے کا عمل ہے جس میں قدرتی یا انسانی خود ساختہ ریشوں سے تاگا بنتا ہے. تاگے سے پھر پارچہ جات کی تیاری اور اس پر کیے جانے والے تکمیلی عوامل جو ہیں وہ شامل ہیں. پارچہ بافی لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بننا, ٹو ویو, ٹھیک ہے. یہ اس کے معنی, یہاں تک آپ اس کو نشان لگا لیں. نیکسٹ کوشچنس کی طرف آئیں. سیکنڈ جو شارٹ کوشچن ہے لباس کی تعریف کریں, ٹھیک ہے. لباس تعریف کریں, تو بیٹا یہ ہم نے ابھی شروع میں جو ہم نے ابھی شارٹ کوشچن کا نشان لگایا ہے اس کے نیچے ہی ہیڈ دی ہوئی ہے ڈیفینیشن لباس کی تعریف. کہ ڈیفینیشن آف کلودنگ کہ کسی شخصیت کی شناخت اور سجاوٹ کے لیے ریشوں سے تیار کردہ کپڑوں کو لباس کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو انسانی جسم کو ڈھانپنے اور اس کی زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ لباس کہلاتی ہے. یہاں تک بیٹا اس کا نشان لگا لیں. یہ آپ کے 2 کوشچن ہو گئے ہیں. نیکسٹ آئیں, تھرڈ کوشچن کون سا ہے؟ تھرڈ کوشچن ہے ریشوں کی کتنی اقسام ہیں؟ ٹھیک ہے. ریشوں کی کتنی اقسام ہیں؟ تو بیٹا آپ
पेज पे। तो रेशो की इकसाम तो बेटा आपने जहाँ पे ये दी हुई है, रेशो की 2 इकसाम है, नंबर 1 कुदरती रेशे और नंबर 2 खुद साख्ता रेशे। आगे बेटा ये रेशों की आगे से रेशों की इकसाम दी गई है कि कुदरती रेशे की आगे से इकसाम जो ये इसमें डायग्राम में को इसमें दी हुई हैं, आगे ये बेटा मज़ीद इसकी रेशे की आगे से इकसाम दी हुई हैं, ठीक है। जैसे कुदरती रेशे की जो इकसाम कुदरती रेशे उसकी कौन सी इकसाम है, जैसे हैवानाती ज़राया और ये, और दूसरी खुद साख्ता रेशे, ठीक है। तो आपने ये बस 2 वाले जो है ये लिखनी है कि रेशों की 2 इकसाम है, कुदरती रेशे और आगे है खुद साख्ता रेशे। जी बेटा नेक्स्ट आप आए हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ। आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं आज बेटा, आप लोगों ने इतने ही शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इनके निशान लगा लिए हैं। तो आपने बेटा 7 to 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा इस चैप्टर के विद डायाग्राम विद आपने पिक्चर्स जो है आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखने हैं। आज आपका इतना ही काम है, कल इसके तफसीली जवाब आज जो हैं उसके निशान लगाएंगे और फिर वो आप याद करेंगे, बाकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। आज बेटा आप लोगों ने सिर्फ इसके जब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक इसकी एक्सरसाइज के अहम निकात इनको अच्छी तरह याद करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं उनको अच्छी तरह आपने देखना है, और साथ में 7 to 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पे पिक्चर्स के साथ जो है वो लिखने हैं, विद पिक्चर्स जो है वो पिक्चर्स ड्रा करनी है, और साथ में 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखनी है। तो बाकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के बेटा आपका लेसन इतना ही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।